بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ فتح مکہ۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اس غزوے کا سبب۔ صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے، لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لیں۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے۔ ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے، تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، بولا، بنو بکر، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ادھر بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمر بن سالم خزاعی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کہا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد
اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں، آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی تشت کش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدام میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتی بانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور سری پیمان شکنی تھی، جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عصفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا، بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا، میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا، کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا، نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا، اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کی گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، خدا کی قسم میرے پاس تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا
इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करें। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे बात की। उन्होंने कहा, भला मैं तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करूँगा। खुदा की कसम, अगर मुझे लकड़ी के टुकड़े के सिवा कुछ दस्तयाब ना हो तो मैं उसी के ज़रिए तुम लोगों से जिहाद करूँगा। इसके बाद वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब के पास पहुँचा। वहाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो अभी छोटे से बच्चे थे और सामने घुटनों घुटनों चल रहे थे। अबू सुफियान ने कहा, ए अली, मेरे साथ तुम्हारा सबसे गहरा नस्बी ताल्लुक़ है। मैं एक ज़रूरत से आया हूँ। ऐसा ना हो कि जिस तरह मैं नामुराद आया उसी तरह नामुराद वापस जाऊँ। तुम मेरे लिए मोहम्मद से सिफारिश करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुफियान, तुझ पर अफसोस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का अज़म कर लिया है। हम इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर सकते। इसके बाद वो हज़रत फ़ातिमा की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने उस बेटे को हुक्म दें कि वो लोगों के दरमियान पनाह देने का ऐलान करके हमेशा के लिए अरब का सरदार हो जाए? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वल्लाह, मेरा ये बेटा इस दर्जे को नहीं पहुँचा है कि लोगों के दरमियान पनाह देने का ऐलान कर सके, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई पनाह दे भी नहीं सकता। इन कोशिशों और नाकामियों के बाद अबू सुफियान की आंखों के सामने दुनिया तारीक हो गई। उसने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से सख्त घबराहट, कशमकश और मायूसी व नाउमीदी की हालत में कहा, अबुल हसन, मैं देखता हूँ मामलात संगीन हो गए हैं, लिहाजा मुझे कोई रास्ता बताओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे लिए कोई कारामद चीज़ नहीं जानता। अलबत्ता तुम बनु किनाना के सरदार हो, लिहाजा खड़े होकर लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर दो। इसके बाद अपनी सरजमीन में वापस चले जाओ। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये मेरे लिए कुछ कारआमद होगा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, मैं इसे कारआमद तो नहीं समझता, लेकिन इसके अलावा कोई सूरत भी समझ में नहीं आती। इसके बाद अबू सुफियान ने मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया कि लोगों, मैं लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर रहा हूँ। फिर अपने ऊँट पर सवार होकर मक्का चला गया। कुरैश के पास पहुँचा तो वो पूछने लगे कि पीछे का क्या हाल है। अबू सुफियान ने कहा, मैं मुहम्मद के पास गया। बात की तो वल्लाह उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अबू कुहाफा के बेटे के पास गया तो उसके अंदर कोई भलाई नहीं पाई। इसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया तो उसे सबसे कट्टर दुश्मन पाया। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया तो उसे सबसे नरम पाया। उसने मुझे एक राय दी और मैंने उस पर अमल भी किया, लेकिन पता नहीं वो कारआमद भी है या नहीं। लोगों ने पूछा, वो क्या राय थी? अबू सुफियान ने कहा, वो राय ये थी कि मैं लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर दूं, और मैंने ऐसा ही किया। कुरैश ने कहा, तो क्या मुहम्मद ने इसे नाफिज करार दिया? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। लोगों ने कहा, तेरी तबाही हो। उस शख्स यानी अली ने तेरे साथ महज मजाक किया। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, इसके अलावा कोई सूरत ना बन सकी। ग़ज़वे की तैयारी और अख़फ़ा की कोशिश। तबरानी की रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद शिकनी की ख़बर आने से 3 रोज़ पहले ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दे दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साजो सामान तैयार कर दें, लेकिन किसी को पता ना चले। इसके बाद
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی الصباح عمر بن سالم خزاعی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا، اور یا رب انی ناشد محمد والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں، لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ یہی سریہ ہے جس کی ملاقات عامر بن اسبت سے ہوئی، تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا، لیکن محلم بن جسامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو تم سے سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام محلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، لیکن جب محلم آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ محلم کو نہ بخش۔ اس کے بعد محلم اپنے کپڑے کے دامن سے اپنے آنسو پونچھتا ہوا اٹھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کر دی تھی۔ ادھر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مرجد غنوی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے
قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ سہیلی نے بعض مغازی کے حوالے سے خط کا مضمون یہ بیان کیا ہے: اما بعد، اے جماعت قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رات جیسا سیل رواں کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور بخدا اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو، والسلام۔ واقدی نے اپنی ایک مرسل سند سے روایت کی ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور اکرمہ کے پاس یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں کے سوا کسی اور کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پر ایک احسان رہے۔ فتح الباری 7/521۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاتب، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھو، یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جہضہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھیزاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھپھیزاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، یعنی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے
اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو، چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا، اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا وطار رات میں حیران و سرگردان ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی، اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا ہے جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ مر الزہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن عفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مر الزہران یعنی وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ابو سفیان دربار نبوت میں۔ مر الزہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں، تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بطیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بطیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بطیل کہہ رہا تھا، یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا، خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا، ابو حنظلہ۔ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا، ابو الفضل۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی، واللہ۔ اس نے کہا، اب کیا ہیلا ہے؟
میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے چلا۔ جب کسی آلاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جا، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے
اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسلامی لشکر مر الزہران سے مکے کی جانب۔ اسی صبح منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے مکہ روانہ ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وادی کی تنگنائی پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں، تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتا کہ عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتا کہ اے عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں سنی جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ عنہ قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر چکے
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیش رو خیبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اور بادشاہوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق و باش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا، یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، یہ مکمل ہتھیار، درازانی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ اسلامی لشکر ذی طوا میں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قضاء سے داخل ہوں، اور ہجون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ مکے میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ
اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی کرز رضی اللہ عنہ بن جابر فہری اور خنیس رضی اللہ عنہ بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی مٹھ پھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں گھسا اور اپنی بیوی سے بولا، دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا، وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا، اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہم کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جہون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبہ نصب کیا۔ پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 81۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یعنی حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ سورہ سبا آیت نمبر 49۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔
2 खंबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब थे, 1 खंबा दाहिने जानिब और 3 खंबे पीछे। उन दिनों खाना काबा में 6 खंबे थे। फिर वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इसके बाद बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाया, तमाम गोशों में तकबीर व तौहीद के कलमात कहे, फिर दरवाज़ा खोल दिया। कुरैश सामने मस्जिद हराम में सफ़ें लगाए खचाखच भरे थे। उन्हें इंतज़ार था कि आप क्या करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े के दोनों बाजू पकड़ लिए। कुरैश नीचे थे, उन्हें यूं मुखातिब फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो, बैतुल्लाह की कलीद बरदारी और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारा एजाज़ या कमाल या खून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो, क़त्ल ख़ता शबा अम्द में जो कोड़े और डंडे से हो, मग़लज़ दियत है, यानी 100 ऊँट जिनमें से 40 ऊँटनियों के शिकम में उनके बच्चे हों। ऐ कुरैश के लोगो, अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत और बाप दादा पर फ़ख्र का ख़ात्मा कर दिया। सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम से हैं और आदम मिट्टी से। इसके बाद ये आयत तलावत फरमाई, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़िक्रिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। यानी, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तक़सीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। सूरह अल-हुजुरात आयत नंबर 13। आज कोई सरजनिश नहीं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश के लोगो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। काबे की कुंजी हक बहक़दार रसीद। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हजूर हमारे लिए हुज्जाज को पानी पिलाने के एज़ाज़ के साथ खाना काबा की कलीद बरदारी का एज़ाज़ भी जमा फरमा दीजिए। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करे। एक और रिवायत के बमुअज्जब ये गुजारिश हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने की थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? उन्हें बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, ये लो अपनी कुंजी, आज का दिन नेकी और वफादारी का दिन है। तबक़ात इब्न साद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजी देते हुए फरमाया, इसे हमेशा हमेश के लिए लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। ऐ उस्मान, अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है, लिहाजा इस बैतुल्लाह से तुम्हें जो कुछ मिले उससे मारूफ के साथ खाना। काबे की छत पर आज़ाने बिलाली। अब नमाज का वक्त हो चुका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि काबे पर चढ़कर आज़ान कहें। उस वक्त अबू सुफ़ियान बिन हर्ब, अत्ताब बिन असीद और हारिस बिन हशाम काबे के सहन में बैठे थे। अत्ताब ने कहा, अल्लाह ने असीद को फौत करके उस पर यह करम किया
کہ وہ یہ آذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عطاب بول اٹھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہوگی۔ فتح یا شکرانے کی نماز۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہانی رضی اللہ عنہا، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ہانی رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہانی رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرہ ہوئیں۔ اکابر مجرمین کا خون رائگاں قرار دے دیا گیا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: 1 عبد العزیٰ بن خطل، 2 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، 3 عکرمہ بن ابی جہل، 4 حارث بن نفیل بن دہب، 5 مقیس بن صبابہ، 6 حبار بن اسود، اور 7 اور 8 ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب گایا کرتی تھیں، اور 9 سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی۔ اسی کے پاس حاطب رضی اللہ عنہ کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جاں بخشی کی سفارش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے، رضی اللہ عنہ۔ عکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ عکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو حضرت نبیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا،
لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ ہودج سے ایک چٹان پر جا گری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارا کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، جن لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے زمن میں ابو معشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے۔ اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح کی۔ اسی فہرست میں وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہ بن عتبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور سعد ہے، یہ بھی قتل کی گئی، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور سعد ہوں، اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان کا خون اگرچہ رائیگاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن وحد جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر رضی اللہ عنہ اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، وہ قتل کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی، پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا،
تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی 1 ساعت میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اذخر یعنی عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اذخر۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگو، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو 2 باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ انصار کے اندیشے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ بیعت۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مطارق میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندہ؟ وہ بولی، ہاں۔ اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا، بھلا کہیں حرہ یعنی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندہ نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، خدا کی قسم، ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین کرتے رہے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایہ بھی روانہ کیے، اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ سرایہ اور وفود۔ 1. فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی، کالی،
परागंदा सा औरत निकली। मुजाविर उसे चीख चीख कर पुकारने लगा, लेकिन इतने में हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ज़ोर की तलवार मारी कि उस औरत के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आकर ख़बर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वही उज़्ज़ा थी, अब वो मायूस हो चुकी है कि तुम्हारे मुल्क में कभी भी उसकी पूजा की जाए। 2 इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को उसी महीने सुबा नामी बुत ठाने के लिए रवाना किया। ये मक्का से 3 मील के फासले पर रहात में बनु हुज़ैल का एक बुत था। जब हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँचे तो मुजाविर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ठाने का हुक्म दिया है। उसने कहा, तुम इस पर कादिर नहीं हो सकते। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्यों? उसने कहा, कुदरतन रोक दिए जाओगे। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम अब तक बातिल पर हो, तुम पर अफसोस, क्या ये सुनता या देखता है? इसके बाद बुत के पास जाकर उसे तोड़ डाला और अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो इसके ख़जाना वाला मकान ढा दें, लेकिन उसमें कुछ ना मिला। फिर मुजाविर से फरमाया, कहो कैसा रहा? उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए इस्लाम लाया। 3 उसी माह हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन ज़ैद अशली को 20 सवार देकर मनात की जानिब रवाना किया गया। ये कुदैद के पास मसल्लल में औस व खज़रज और गस्सान वग़ैरह का बुत था। जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँचे तो उसके मुजाविर ने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मनात को ढाना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु मनात की तरफ बढ़े तो एक काली नंगी परागंदा सर औरत निकली। वो अपना सीना पीट पीट कर हाय हाय कर रही थी। उससे मुजाविर ने कहा, मनात अपने कुछ नाफरमानों को पकड़ ले। लेकिन इतने में हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार मारकर उसका काम तमाम कर दिया। फिर लपक कर बुत ढा दिया और उसे तोड़ फोड़ डाला, खजाने में कुछ ना मिला। और 4 उज़्ज़ा को ढाकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी माह शाबान 8 हिजरी में बनु जज़ैमा के पास रवाना फरमाया। लेकिन मकसूद हमला नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुहाजिरीन व अंसार और बनु सुलैम के 350 अफराद लेकर रवाना हुए और बनु जज़ैमा के पास पहुंचकर इस्लाम की दावत दी। उन्होंने असलमना यानी हम इस्लाम लाए के बजाय सबाना सबाना यानी हमने अपना दीन छोड़ा, हमने अपना दीन छोड़ा कहा। इस पर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका कत्ल और उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी और एक कैदी अपने हर साथी के हवाले किया। फिर एक दिन हुक्म दिया कि हर आदमी अपने कैदी को कत्ल कर दे। लेकिन हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने इस हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए और 2 बार फरमाया, ऐ अल्लाह, खालिद ने जो कुछ किया मैं इससे तेरी तरफ बरात इख्तियार करता हूँ। इस मौके पर सिर्फ बनु सुलैम के लोगों ने अपने कैदियों को कत्ल किया था, अंसार व मुहाजिरीन ने कत्ल नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजकर उनके मक़तूलीन की दियत और उनके नुक़सानात का मुआवज़ा अता फ़रमाया। इस मामले में हज़रत खालिद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान कुछ सख्त कलामी और कशीदगी हो गई थी। इसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद ठहर जाओ, मेरे रुफ़क़ा को कुछ कहने से बाज रहो,
خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی، اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکہ کے جو لوگ درپردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دینوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر 4 دانگے عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔